وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا اوکے جی، تھوڑا بھی اوکے نہ کارروائی کا آغاز میری گفتگو کے فوری بعد انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے میزبان عزیزی سید انظر محمود شاہ، مولانا شاہد محمود صاحب، عزیزی سید اختر محمود شاہ، مولانا عبد الرشید صاحب، عزیزی سید انصر محمود شاہ اور مولانا قاری عبدالستار محمودی صاحب، یہ حضرات آپ کے میزبان ہیں۔ میں تو عرصہ 5 سال سے ثواب سمجھ کر قرآن کریم کے دروس اور کچھ گفتگو جمعہ کے دوران کر لیا کرتا ہوں، باقی معاملات تو ادارے کے سربراہ اور محتمم ادارہ 5 سال سے جو بخیر و خوبی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سید محمود شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پوتے عزیزی سید انظر محمود شاہ سلمہ الرحمن عن آفات الزمان، جب سے امراض کا غلبہ ہوا مجھ پر، تب سے کسی وقت تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار رہا ہوں یا رہتا ہوں۔ عام حالات میں صاحب فہم اور ارباب علم و دانش ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا بیمار آدمی، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک زیادہ بیمار ہو جائے۔ ہفتے کے دن مستقل عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ عین درس کے قریب متصل درس کے مجھ پر جب دل کی تکلیف جب حاوی ہو جاتی ہے تو پھر اچانک عزیزی انظر شاہ سلمہ پھر اپنے بھائیوں کو، میرے روحانی بیٹوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، میرے والد صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ مجھے قرآن کریم کی خدمت کا اس حالت میں بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ 68 سال کی عمر اور پھر ڈاکٹروں کا یہ کہنا کہ آپ کا علاج ہی نہیں ہمارے پاس، اور عرصہ 4 سال سے اسی طرح میں اپنی زندگی کے ماہ و سال گزار رہا ہوں۔ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی بھی نیا آدمی
جب مجھے ملتا ہے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بیماری کی ہوا بھی لگی ہو، یہ تندرست ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ ہے۔ جمعہ کے اجتماع میں آتا سننے کے لیے ہوں کہ انظر شاہ جی کا بیان سنوں، جو کہ اتنا خوبصورت قرآن کریم بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہنچ کر نڈھال حالت میں زیادہ چل نہیں سکتا۔ اس سین کو بھی پورا کراس کرنے کے لیے بہت مجھے دقت ہوتی ہے۔ پھر جب میں اندر پہنچتا ہوں کہ بیٹھ کر سنوں گا، یہ بیان بند کر دیتے ہیں اور میں نڈھال حالت میں بمشکل بول پاتا ہوں۔ قرآن کریم جب سامنے آ جاتا ہے تو میرے احساسات قرآن کریم کے سامنے آنے سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں بیماری بھول جاتا ہوں اور پھر کھل کے بیان ہو جاتا ہے۔ عزیزی حسان احمد ضیاء نے ایک دو دفعہ پچھلے سال بڑی حیرت کا اظہار کیا، مگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ حضرات کا آ جانا یہ مسلک کی وابستگی کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اور میں ایسے موقع پر انتہائی کمزوری اور ناتواں حالت میں ہمارے مخدوم محترم شہر کے استاد کبیر اور حضرت ابا جی وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بانی مدرسہ ضیاء القرآن خطیب جامع مسجد بلال حضرت مولانا قاری سلطان احمد صاحب ضیاء، جو اپنی شدت کی عدالت اور کمزوری کے باوجود یہاں اپنے ادارے اور اپنے استاد محترم کے ادارے اس کے ساتھ دلی وابستگی کی وجہ سے جو تشریف لے آئے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی میں گفتگو کے دوران دیکھ رہا تھا، نہ میں ان کو حضرت کہتا ہوں، نہ میں ان کو مولانا کہتا ہوں، نہ ان کو میں خطیب پاکستان یا اسلام کہتا ہوں۔ ان کا مختصر سا سادہ سا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انور شاہ کے بھائی ہیں اور ان کا نام ہے الحاج حافظ محمد شعبان صاحب صدیقی۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے توانائی آ گئی میرے میں۔ پھر ان کے ساتھ میرے برخوردار مولانا حافظ حسان احمد صاحب، اور پھر مولانا عطاء اللہ فہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ادھر آ رہے میرے پاس۔ مولانا عطاء اللہ فہیم صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حافظ محمد اکبر صاحب، جو کہ اللہ والے تھے اور بے شمار ان کا فیض پھیلا، آج ان کے بیٹے عالم باعمل اور فاضل ہیں، اور رتا کھنہ روڈ پر معین آباد مدرسہ فیض محمدی کے یہ بانی بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں۔ یہ سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوشبوئیں پھیلی ہیں۔ حافظ محمد شعبان صاحب کا مدرسہ انوار القرآن نمبر 2
اور جامع مسجد فاروقیہ اور مدرسہ جامعہ انوار القرآن اور جامع مسجد ریاض الجنہ محمودیہ. دیکھو کتنا احساس ہوا ہے. مجھے خود لقمہ دے رہے ہیں کہ محمودیہ اپنے استاذ کا نام سن کر حافظ صاحب آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اور حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ وہ ان کے تذکرے سناتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. کمزوری کے عالم میں بھی حضرت قاری صاحب مولانا قاری سلطان احمد صاحب ضیاء، ان کے اتنی تھکاوٹ اور اتنی شدت کی علالت میں میں ملنے گیا، حافظ صاحب بھی وہاں تھے، تو وہاں وہ رک نہیں رہے تھے اپنے استاد گرامی کا تذکرہ کر کے. آج کے حضرات سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور حضرت اقدس سید محمود شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ پایا ہوتا. اور اس کے ساتھ حضرت مولانا شاہد محمود صاحب جو کہ بحمد اللہ ادارے کی شیخ الحدیث کی مسند پر براجمان ہیں اور شہر کے ایک مقبول خطیب ہیں. جامع مسجد سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اس کے خطیب، اور مدرسہ انوریہ محمودیہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں نظامت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، یعنی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت مولانا عبد الرشید صاحب محمودی مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم اور جامع مسجد محمودیہ پپلی پہاڑ روڈ، وہاں کے یہ بانی بھی ہیں اور خطیب ہیں اور قرآن کریم کے بہترین مدرس ہیں. مولانا قاری عبد الستار صاحب محمودی یہ جامع مسجد نور الاسلام اور مدرسہ تعلیم القرآن کے وہاں بانی ہیں اور گلزار کالونی کی اس جامع مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں. مولانا قاری مقصود احمد صاحب محمودی وہ جامع مسجد عمر فاروق اور مدرسہ تعلیم الاسلام کے بانی اور محتمل، اور بڑی مسجد ہے وہ رتا کھنہ روڈ پر. اور میں اکثر کبھی کبھی حصے مزاح رکھتے ہوئے کہہ دیا کرتا ہوں، ان کی جہاں جگہ ہے وہ رتا کھنہ روڈ ہے، کسے گالدینی تھوڑ ہے. اور اسی طرح حضرت مولانا فاضل نوجوان صاحبزادہ فیصل محمود صاحب جو کہ اپنے بڑے بھائی مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا خلیل احمد صاحب رشیدی رحمہ اللہ تعالی جو کہ وہاں بانی تھے، مدرسہ اور مسجد کے اوکاڑا شہر میں فیصل آباد روڈ پر خدمات انجام دے رہی ہیں. اور ان کے بڑے بھائی مولانا شکیل صاحب اس ادارے کے فرزند اور میرے وہ روحانی بیٹے اور شاگرد تھے. مولانا مفتی نذیر احمد صاحب جو کہ جامعہ محمودیہ شاہی مسجد کے
افتاء کے شعبہ میں مفتی کی مسند پر مسند نشین ہیں